علیکم. آج کل ہم چیپٹر نمبر 1 ایجوکیشن کا جو ہے اس کی ایکسرسائز ڈسکس کریں گے. اب سب سے پہلے جو کوشچن نمبر 1 ہے اس میں دیا ہمیں MCQs. انسانی تعلیم کا آغاز. اب آگے 4 آپشن دی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے، حضرت نوح علیہ السلام کی پیدائش سے، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے. تو اس کا کریکٹ آپشن جو ہے وہ پہلا والا ہے. جو صحیح آپشن ہے وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے. پھر دوسرا آتا ہے مکتب اور مدرسے کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا. اب 4 آپشن کون سے والی ہیں؟ مسلمانوں، یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں. اب اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے پہلی والی، مسلمانوں. یعنی مکتب اور مدرسے کے ذریعے جو تعلیم کا آغاز کیا تھا وہ مسلمانوں نے کیا تھا. پھر تھرڈ آ جاتا ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا. آپشن کیا ہیں؟ 15ویں صدی تک، 16ویں صدی تک، 17ویں صدی تک، 18ویں صدی تک. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے 17ویں صدی تک. جیم جو ہے وہ اس کا کریکٹ آنسر ہے، جیم جو آپشن ہے. اس کے بعد نیکسٹ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم صادر فرمایا. اب اس میں جو آپشن ہے وہ پہلی وحی میں، دوسری وحی میں، تیسری وحی میں، چوتھی وحی میں. تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے پہلی وحی میں. تو الف کو آپ نے سرکل کر لینا ہے. اسلامی مدارس کے نصاب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی. آپشن ہے طب کو، ریاضی کو، زراعت کو، قرآن کو. تو اس کی کریکٹ آپشن کیا ہے؟ قرآن کو. تو دال جو آخری آپشن ہے اس کو آپ نے سرکل کر لینا ہے. برصغیر کے مکاتب میں ذریعہ تعلیم تھا. آپشن کیا ہے؟ عربی، فارسی، ہندی، سنسکرت. یہ ساری زبانوں کے نام ہیں. اب اس میں جو کریکٹ آپشن ہمارے پاس آتی ہے وہ ہے فارسی. تو بے آپشن کو جو ہے نا وہ آپ نے ان سرکل کر لینا ہے. برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت تھی. آپشن کیا ہے؟ 4 سال، 5 سال، 6 سال. غیر معینہ. غیر معینہ مین کہ جس کی کوئی لمٹ نہ ہو، کوئی ہم تعین نہیں کر سکتے کہ کتنا ٹائم پیریڈ تھا. اب یہ جو ہے اس میں ان چاروں آپشن میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو صحیح آپشن آتا ہے وہ ہے دال، غیر معینہ. کہ ابتدائی تعلیم کی کوئی مدت نہ تھی. جب ایک جو طالب علم تھا جب وہ ایک طے شدہ نصاب پاس کر لیتا تھا یا پڑھ لیتا تھا، اس کو یاد کر لیتا تھا، تو وہ اگلے مرحلے کی طرف جانے جاتا تھا. اس میں وہ 2 سال لگائے، 3 سال کا عرصہ لگائے. یہ کوئی تعین جو ہے نا وہ فکس نہیں تھا. یعنی کہ اس چیز کا تعین نہیں تھا کہ 2 سال میں پڑھنا ہے یہ کورس یا 3 سال میں. جب تک اس کی ذہنی استعداد تھی تب تک کا پڑھنا تھا. درس نظامی کا نصاب ترتیب دیا. آپشن کیا ہے؟ اورنگزیب نے، ملا نظام الدین سہالوی نے، شاہ ولی اللہ نے، فتح اللہ شیرازی نے. اب اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ ہے بے، ملا نظام الدین سہالوی نے. اب اگلا آتا ہے درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے زیادہ زور دیا گیا. آپشن کیا ہے اس کے اندر؟ قرآن پر، حدیث پر، ریاضی پر، فلسفہ و منطق پر. تو اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے فلسفہ اور منطق پر. اگلے جو ہے وہ کیا ہے اسٹیٹمنٹ؟ برصغیر میں بچوں کو مکاتب میں داخل کیا جاتا تھا. اب آپشن کیا ہے؟ 4 سال 4 ماہ کی عمر میں، 5 سال 4 ماہ کی عمر میں، 6 سال 4 ماہ کی عمر میں، 7 سال 4 ماہ کی عمر میں. تو اس کی جو کریکٹ آپشن ہے 4 سال 4 ماہ کی عمر میں اس کو ان کو جو ہے وہ داخل کیا جاتا تھا. پھر آگے آ رہے ہیں درجہ ذیل میں سے خالی جگہ جو ہے وہ مناسب الفاظ لگا کر پر کریں. اسلامی تاریخ میں ڈیش کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے. اس میں آئے گا ہمارے اس میں جو آپشن آ رہی ہے وہ ہے اسلامی تاریخ میں ڈیش کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے. اس کو بھی آپ رہنے دیں، اس کو میں بھی آپ کو کنفرم کر کے بتاتی ہوں. نیکسٹ دیکھتے ہیں مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ڈیش تک طلبہ کے ایک ہی وقت میں قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے. اس میں آئے گا 70. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ڈیش کے گھر صحابہ کرام کو تعلیم کی ابتدا کی. ارقم. حضرت ڈیش نے باقاعدگی پیدا کرنے کے لیے علماء اور اساتذہ کی جو تنخواہیں ہیں وہ مقرر کی. اس میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نظامیہ بغداد کے ڈیش مقرر ہوئے. تو بلینک میں آتا ہے صدر مدارس.
کہ جو مدرسے تھے ان کے جتنے مدارس تھے ان کے جو ہے وہ صدر مقرر ہوئے۔ ابتدائی تعلیم کے مدارس کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، مکتب۔ مستنصر باللہ نے 1233 میں اعلیٰ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے جامعہ ڈیش کہتے ہیں، مستنصریہ کہتے ہیں، ان کے نام پر، یعنی کہ جو مستنصر لکھا میں نے اس کے شروع میں اس کے آگے یہ اور ہے لکھ دیں گے تو مستنصریہ بن جائے گا۔ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ڈیش ہے، جامعہ الازہر قاہرہ۔ علاؤالدین خلجی اور اکبر جو خود عالم نہ تھے وہ بھی ڈیش کے فروغ میں بہت فراخ دل تھے، تعلیم کے فروغ میں۔ اسلامی مقاصد ڈیش میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس میں آتا ہے تعلیم۔ اچھا، جو پہلی آپشن ہے نا اسلامی تاریخ میں ڈیش کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے صفا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے نیکسٹ ہمارا آتا ہے ٹکروس۔ جامعہ الازہر 6 صدی عیسوی قاہرہ میں قائم ہوئی، یہ غلط ہے۔ برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی، یہ صحیح ہے۔ برصغیر میں مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاضل تھے، یہ بھی صحیح ہے۔ انگریزوں نے برصغیر پر قابض ہونے کے بعد مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بہت ترقی دی، یہ غلط ہے۔ تعلیم کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما ممکن نہیں، یہ غلط ہے۔ قرآن پاک پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا، صحیح۔ برصغیر میں معمولی لکھنا پڑھنا اور ابتدائی حساب ابتدائی تعلیم کے دوران سکھایا جاتا تھا، یہ صحیح ہے۔ برصغیر کے مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ تعلیم حاصل کرتے تھے، یہ غلط ہے۔ برصغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی، یہ صحیح ہے۔ درس نظامی میں معقولات کی بجائے منقولات کی طرف زیادہ جھکاؤ تھا، یہ غلط ہے۔ پھر کالم ہم میچ کر لیتے ہیں، کالم الف کالم بے۔ علامہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ سہالوی نے ایک نیا نصاب ترتیب دیا، اس کو آپ نے میچ کرنا ہے درس نظامی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگلی آپشن دیکھیں، اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجات کے طالب علم زمانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑھائی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلباء کو پڑھاتے تھے، یہ ہے مونیٹوریل سسٹم۔ تیسرا دیکھیں، سیرو فی الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاکید کی گئی، قرآن پاک کے ساتھ اس کو میچ کر لینا ہے آپ نے۔ ان کا نظریہ تھا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے، اس چوتھے کو آپ نے میچ کرنا ہے ابن خلدون کے ساتھ۔ ان کا خیال ہے کہ تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے، اس میں بھی آپ نے ابن خلدون جو ہے نا اسی کو کریں۔ 2 دفعہ ابن خلدون آیا ہوا نا، ایک دفعہ آپ نے 4تھ والے کے ساتھ کر دینا ہے، ایک دفعہ آپ نے 5تھ والے کے ساتھ کر دینا ہے۔ آپ کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، اس میں آپ نے میچ کرنا ہے ابن سینا کے ساتھ۔ آپ نے طلباء کی رہنمائی کے لیے تعلیم المتعلم لکھی، یہ آپ نے علامہ زرنوجی کے ساتھ جو ہے نا اس کو میچ کر لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم سکھایا، قرآن پاک نے، اس کے ساتھ میچ کر لیا۔ ان میں ابتدائی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا، اس میں آپ نے کرنا ہے مکاتب کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ تو اب ہمارا آج کا لیکچر یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اپنی آبجیکٹیوز کو اپنی بک پر ہی آپ نے سالو کر کے رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ جب آپ پریپیئر کریں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ جو ہے نا وہ جیسے بک کھولیں تو آپ کے سامنے سارا سالو ہوا موجود ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔